ہم اپنی روزمرہ معمولات زندگی میں یا تو اپنی صحت اور غذا کا خیال نہیں رکھتے، یا اگر رکھتے بھی ہیں تو ہمارا زیادہ تر جو زور ہے وہ اپنی جسمانی صحت پہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو شیپ میں لانے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اسے صحت مند رکھنے کے لیے مختلف ورزشیں وغیرہ کرتے ہیں، مختلف ایکسرسائزز کرتے ہیں۔ ہم جم جاتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، کوئی کھیل کھیلتے ہیں، مثلا فٹ بال یا ٹینس یا اسکواش وغیرہ۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ اسے بھی ورزش اور صحت مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز شاید جسم کی سب سے اہم چیز ہے، یہ اہم شے ہے۔ جس طرح جسم کے مختلف اعضاء ہیں، مسلز ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک مسل، ایک عضو ہے۔ اس مسل کو بھی طاقت دینے کی ضرورت ہے، اسے بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم کے کس مسل کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں؟ تو جناب یہ مسل ہے ہمارا دماغ، ہمارا مائنڈ۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم اسے بالکل بھول چکے، ہم نے اسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ماحول پر ٹی وی، انٹرنیٹ، سیل فون، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ، گیمز، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، غرض ہے کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے بیمار کرنے کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر ہم نے اسے چھوڑا ہے، ان پر ہمارا ذرا سا بھی زور نہیں، ہمارا ذرا سا بھی کنٹرول نہیں۔ ہماری ساری خواہشات، ساری ضروریات، سارے جذبات و احساسات لگتا ہے ایسا ہے کہ دوسروں کے کنٹرول میں ہے، یا تو میڈیا کے کنٹرول میں یا ارد گرد کے لوگوں کے کنٹرول میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسی طرح جینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہر وقت دوسروں کے کنٹرول میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک کٹ پتلی کی طرح میڈیا کے یا دوسروں کے ہاتھ میں کھیلتے رہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ کیا آپ ہر وقت دوسروں کے کنٹرول میں رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، زندگی کا یہ مقصد نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو قدرت نے ایک بہترین دماغ عطا کیا ہے، ایک نہایت طاقتور مائنڈ عطا کیا ہے، لیکن ہم نہ تو اس کی صحت و تندرستی کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح معنوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ذہن کو، مائنڈ کو یا دماغ کو بہتر کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک نہایت ہلکی پھلکی اور بہترین ایکسرسائز بتاؤں گا۔ اس ایکسرسائز سے نہ صرف آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی بلکہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر آپ اسے تواتر سے کرتے رہیں گے تو آپ کو سکون و اطمینان بھی ملے گا، اور آپ ایک طرح سے اس پر کنٹرول کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایکسرسائز ہے مائنڈ فل میڈیٹیشن کی۔ مائنڈ فل کا اردو ترجمہ تو مشکل کام ہے، لیکن میڈیٹیشن کا مطلب ہے مراقبہ۔ یوں سمجھے کہ بھرپور دماغ کے ساتھ مراقبے کی ورزش۔ تو جیسا ہوتا ہے کسی بھی قسم کے مراقبے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے اپنے جسم کو ایک اطمینان اور سکون کی حالت میں لانا، اسے ایک ریلیکسڈ اسٹیٹ میں لے کر آنا۔ ریلیکسڈ اسٹیٹ میں یا ایک سکون یا اطمینان والی کیفیت میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو کسی آپ آرام دہ جگہ پہ بیٹھ جائیں، یا آپ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی سانس پہ توجہ دینا شروع کریں۔ سانس کے آنے اور جانے پر توجہ دیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کی سانسیں ایک ردم میں، ایک تسلسل میں آ جائیں گی۔ جب آپ کو کچھ اطمینان محسوس ہونے لگے اور جب آپ اپنے آپ کو ریلیکس تھوڑا محسوس کریں تو اپنے جسم پر توجہ دینا شروع کر دیں، اس طرح کہ جیسے آپ باہر سے اپنے جسم کا معائنہ کر رہے ہوں، لیکن آپ نے شروع کرنا ہے بائیں جانب سے، یعنی لیفٹ سائڈ سے۔ لیفٹ سائڈ سے آپ نے شروع کر کے یہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، اور سر سے گھومتے ہوئے بائیں طرف اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے۔ مطلب آپ اپنی الٹے ہاتھ کے پاؤں سے شروع کریں، اس پاؤں سے اوپر آئیں،
کافس پہ آئیں یعنی پنڈلیوں پہ آئیں، گھٹنوں پہ آئیں، ران پہ آئیں، اور اسی طرح بائیں ہاتھ پہ آئیں اور کندھے پہ، اور اوپر سر پہ جب آپ پہنچے تو اوپر سے واپس نیچے کی طرف جانا شروع کریں، یعنی دائیں کندھا، دائیں ہاتھ، اسی طرح سے دائیں سائڈ پوری، اور پھر نیچے اور دائیں پاؤں تک۔ جب آپ اپنے جسم کا دورہ مکمل کر لیں تو اپنی آنکھیں کھول لیں اور بغیر ہلے جلے اپنے اطراف کی چیزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیں، اور کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کر کے اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں، یعنی اس پہ اپنا فوکس، کنسنٹریشن مرکوز کر دیں۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے فلاور واز ہو، چائے کا کپ ہو، کوئی ڈیکوریشن پیس ہو وغیرہ، کوئی بھی چیز ہو، اس چیز پر آپ نے آدھے منٹ کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے، پھر کسی اور چیز کا انتخاب کر لیں اور اس پر آدھے منٹ کے لیے، پھر کسی اور چیز پر۔ آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم پرسکون حالت میں رہے، آپ کی سانسیں اپنی ردم میں، اپنے تسلسل میں رہیں، اور آپ کی توجہ اس چیز پر رہے۔ ایک طرح سے یہ سہجتی توجہ ہوگی، مطلب یہ کہ آپ ایک وقت میں 3 چیزوں پر توجہ دے رہے ہوں گے: اپنی سانسوں پر، اپنے جسم پر، اور اس چیز پر جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی بھرپور دماغی مشق ہے، مائنڈفل میڈیٹیشن ہے، جو آپ کی ارتکاز توجہ، آپ کی فوکس کو بڑھانے میں مدد دے گی، اور آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے روشناس کرانے میں بھی مدد دے گی۔ کسی بھی، اگر آپ کسی دماغی کام میں کرنا چاہتے ہیں، یا پڑھنے سے پہلے، یا آپ کسی مشکل میں، تو اس سے پہلے اگر آپ 10-15 منٹ یہ مشق کر لیں گے تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اصل میں دماغی ایکسرسائز کا ایک بنیادی مقصد توجہ کا، کنسنٹریشن کا، کسی ایک خاص نقطے پر مرکوز ہونا ہے، فوکس ہونا ہے۔ بچوں اور بڑوں کو جو پزلز وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کرائے جاتے ہیں، یا دماغی گیمز کھلائے جاتے ہیں، ان کا مقصد بھی ایک طرح سے توجہ ہی دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو جناب، اگر آپ اپنے دماغ کی صحت چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو مائنڈفل میڈیٹیشن اسٹارٹ کر دیں آج سے۔ امید ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔